وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دین کی دیگر تعلیمات کو عبادت سمجھا ہے، نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، روزے اور زکوٰۃ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، حج کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار پہلو ہیں جن کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن نکاح کے سلسلے میں ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہم نکاح کو عبادت جس طرح سمجھنا چاہیے وہ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہم نکاح کو رسمی، سماجی اور اسی طرح زندگی کی ایک ضرورت سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے خود ساختہ طریقوں کے مطابق اس اہم عبادت کو ہم انجام دیتے ہیں۔ ہر سماج کے اندر تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں اور رسوم و رواج بھی الگ ہے، یہاں کے طریقے الگ ہے، کہیں اور ہم جائیں تو وہاں بھی طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کامن جو بات ہے وہ ہے کہ ہم نے اس نکاح کے سلسلے میں جس طرح اس کو عبادت سمجھنا چاہیے اور انسانی یہ ضرورت ہے اور دائمی عبادت ہے، اس طرح اس کو ہر جگہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی سماج ہو وہ خود ساختہ بندھنوں کے اندر بندھا ہوا ہے، کہیں رشتہ جوڑنے سے لے کر طرح طرح کی رسومات ہے، اور اسی طریقے سے کہیں عین نکاح کے وقت اور کہیں نکاح کے بعد ہے، اور کہیں جہیز کی شکلیں مختلف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام سماج اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں نکاح پر بندھن باندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور نکاح کے نتیجے میں وقت پر صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے جو برائیاں پھیلتی ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں خدارا اس بات پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ کام اس وقت ممکن ہوگا کہ پہلے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ جب ہمارے یہاں نکاح کا وقت آئے تو ہم خود سمجھے، شریعت اور سنت کو سامنے رکھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو سامنے رکھے، اور اس بات کو ہم سامنے رکھے کہ ہم سے زیادہ باعزت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے خود شادی کی ہے، بن بیاہے نہیں تھے، اور سب سے زیادہ باعزت شخصیت آپ کی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی سنا ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بڑا گروپ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں بھی کام ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں تو کنٹرول میں آئی ہے۔ بہت سی جگہ بہت سے گھروں کے اندر بارات کا چلن کم ہوا ہے، اسی طریقے سے جو اسراف تھا کھانے میں وہ بھی کہیں نہ کہیں کنٹرول ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جہیز کی جو مختلف شکلیں تھیں جن میں نمائش کا پہلو تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں خدا کے واسطے کنٹرول ہوا ہے۔ تو اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ عبادت آسان ہو جس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے، اور اس کی برکت سے ایک بہترین سماج وجود میں آئے اور بہترین نسل وجود میں آئے، اور ہم جو آئندہ نسل کو کوئی نمونہ دے کر اور چھوڑ کر جائیں تو واقعی وہ قابل تقلید ہو، ہمارے لیے آنے والی نسلیں دعائیں کرے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی جو حلال کی کمائی اور جو معیشت میں کمزور ہو رہے ہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے اسراف اور تبذیر کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، اور ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب موجود ہے، ہم لوگ باتیں نکاح کے متعلق سنتے رہتے ہیں، یہاں سے بھی اور دوسری جگہوں سے بھی، اپنے تجربات کی روشنی میں کہ کس طریقے سے خصوصاً ویسٹ یو پی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سماج کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کامن یہ ہے کہ سب جگہ نکاح کے سلسلے میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو دل سے فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر کنٹرول ہوگا، اور ایک ہنستا کھیلتا سماج وجود میں آئے گا، اور مسلمان جو اسراف کے راستے سے اپنی کمائی خرچ کر رہے ہیں اس پر کہیں نہ کہیں بچاؤ کا راستہ ہوگا، اور دوسرے پہلوؤں پر ہم غور کریں گے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم بڑا ایک اپنا اماؤنٹ اور بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں نکاحوں کے نام پر۔ جس بچی کی، جس لڑکے کی ہم شادی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس بڑا اماؤنٹ موجود ہے اور مجھے اتنے لاکھ روپئے خرچ کرنے ہیں، ہم اگر غور کریں اس بچی کے نام پر
کہیں کسی ایسی جگہ کے جہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں، اس کے نام پر ہم کوئی مکتب کھلوا دیں، کوئی چھوٹا مدرسہ قائم کرا دیں، کسی جگہ اس کے نام پر ہم مسجد بنا دیں جہاں نماز کے اہتمام کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان پہلوؤں پر اگر ہم ان خود ساختہ بندھنوں سے نکلیں گے تو ان پہلوؤں پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ کچھ دیر اپنے تجربات کی روشنی میں